نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت بھی فرمائے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعظم ذریعہ ہے. اس پر گفتگو چل رہی ہے کہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کس طرح سے ہو، کیونکہ ہر چیز اپنے معدن اور مخزن سے ملا کرتی ہے، اور جب آدمی کسی چیز کے حصول کی کوشش کرتا ہے اس کی نیت میں سچائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیاب کر دیتا ہے. اور پھر کوشش بھی وہ کوشش کہ جو ہو آخرت کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، تو ایسی کوشش کو اللہ ضرور کامیاب فرماتا ہے، اور ایسی کوشش کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا. اس کے ذرائع میں سے پہلا ذریعہ جو عرض کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، آپ کے ظاہری اور باطنی کمالات کا مطالعہ. دوسرا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچنا کہ آپ کے امت کے حال پر کتنے احسانات ہیں، اور ہماری گردنیں آپ کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں. ہم ان احسانات کا کوئی بدلہ اور کوئی صلہ ادا نہیں کر سکتے. اب اس احسان کا صلہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے کسی عمل سے، کسی قول سے، کسی فعل سے اپنے محسن کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اپنے محسن کو ایذا سے بچایا جائے. ہمارے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے اور سوچنا چاہیے کہ میرا عمل جب میرے نبی کے سامنے جاتا ہوگا تو کیا آپ کا قلب اطہر خوش ہوتا ہوگا یا آپ کے قلب اطہر کو رنجیدگی ہوتی ہوگی، تکلیف پہنچتی ہوگی؟ اگر ہماری زندگی آپ کے طریقوں کے مطابق ہے، آپ کی سنتیں ہماری زندگی میں شامل ہیں، تو ہماری اس اچھی حالت سے آپ کو خوشی ہوگی. جیسے بیٹے کی اچھی حالت سے باپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، اس کا کہنا ماننے والا ہو. اور جب بیٹا باپ کا کہنا مانتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا اس اولاد کے مستقبل کو تابناک بنا دیتی ہے، تابندہ بنا دیتی ہے، چمکدار، روشن بنا دیتی ہے. اسی طرح سے جب ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں اتنی کارگر ہے، اتنی مؤثر ہے، تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہماری جانب سے خوش ہوگا اور آپ کی جو دعا ہمیں ملے گی، آپ کی توجہ ہمیں حاصل ہوگی، پھر انسان کی زندگی کا رخ بدل جائے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی، اور نامعلوم کتنی وہ ترقیات سے نوازا جائے گا
کہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو راحت پہنچائی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ کسی کو اللہ والوں کی زیارت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کسی کو خواب میں زیارت ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زبان سے میری تعریف کرتا ہے اس سے میرا دل اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میری سنتوں پر جو عمل کرتا ہے، اتباع سنت کو اختیار کرتا ہے، اس سے میرا دل زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر مطیع، ہر فرما برداری کرنے والا کس کی فرما برداری کرتا؟ اپنے محسن کی۔ اس سے محسن کا دل خوش ہوتا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے اس کی طرف اور زیادہ عنایات بڑھ جاتی ہیں، توجہات بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کی توجہات کو، آپ کے فیض باطنی کو لینے کا جو ذریعہ ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا اتباع کیا جائے، سوچ سوچ کر آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے کہ میرے محبوب نے یہ کام کیسے کیا تھا، میرے محبوب کی کیا ادا ہے، بس اس ادا کو میں اپنا لوں، اس نقالی کو میں اختیار کر لوں۔ تو دوسرا ذریعہ آپ کے احسانات کو سوچنا، اور تیسرا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود خوانی کا اہتمام کرنا۔ اس پر گزشتہ 3 روز سے بات چل رہی تھی۔ اور چوتھا ذریعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا چوتھا ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا۔ جہاں کوشش کرنا وہاں اپنی کوشش پر نظر نہ ہونا کہ جی بس میں تو اتباع رسول میں لگا ہوا ہوں، میں تو بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ نہیں، اللہ کے دربار میں دعویٰ کسی کا پسند نہیں ہے، ناز کسی کا پسند نہیں ہے، وہاں تو نیاز چاہیے، وہاں تو عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے۔ سب کچھ کر کے بھی ڈرتا رہے۔ کیوں ڈرتا رہے؟ کہ اگر انہیں پسند آ گیا تو سب کچھ ہے، اور اگر انہیں پسند نہ آیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہمارے عمل کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اللہ نے پسند کیا تو یہ سب کچھ ہے، اور پسند نہ آیا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ڈرنا چاہیے، پھر ناز میں نہیں آنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، لرزنا چاہیے، کبھی ناز میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اس ڈرنے کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جیسا بھی میرا عمل ہے، ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، جیسا میں ناقص ہوں میرا عمل بھی ناقص ہے، میں نکما میرا عمل بھی نکما ہے، ناقص ہے، لیکن یا اللہ ہے تو تیری رضا کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں جیسا بھی ہوں ٹوٹی پھوٹی کوشش تو کرتا ہوں، لیکن اس کوشش میں اگر جان آئے گی، کوئی تاثیر اگر آئے گی تو یا اللہ وہ تیرے حکم سے آئے گی، تو اسے قبول فرما لے، اسے قبول فرما لے۔ جیسے ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ رات کو روزانہ اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن آواز آتی ہے کہ تو کچھ بھی کر تو مردود ہے، کچھ بھی کر تو مردود ہے، لیکن پھر اٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ خادم نے بھی یہ آواز سن لی، اگلی رات جب ہوئی شیخ پھر اٹھ گئے، تو اس نے کہا کہ حضرت جب وہاں سے یہ آواز آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تو کچھ بھی کر لے منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے، تو مردود ہے، تو پھر مشقت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پڑھ کے سو رہے ہیں، آرام کریں۔ جب وہ قبول ہی نہیں کرتے تو پھر مشقت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنی نیند خراب کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آرام کو خراب کرتے ہیں؟ آپ بھی سو جائیں۔ فرمایا کہ کہا کہ بیٹا ایک بات تو بتا کہ اس در کے سوا کوئی اور در ہے تو بتا کہ وہاں چلا جاؤں۔ جب اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے تو پھر اس در کو چھوڑ کر میں جاؤں کہاں؟ کوئی اور در تو ہے نہیں۔ اب وہ قبول کریں یا نہ کریں، قبول کریں یا نہ کریں، بس میں نے تو عمل کرنا ہے۔ فوراً غیب سے آواز آئی، قبول است گرچہ ہنر نیست، قبول است گرچہ ہنر نیست۔
کہ بھائی قبول ہے لیکن ساتھ میں ایک چرکا بھی لگایا، گرچہ ہنر نیست، کہ تمہارے عمل میں کوئی ہنر نہیں ہے، تمہارے عمل میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ تمہاری نظر ہمارے اوپر ہے، تم ہمارے لیے عمل کر رہے ہو، اس لیے قبول کر لیتے ہیں۔ قبول است گرچہ ہنر نیست، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میرے عمل میں کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے اس لیے قبول ہو رہا ہے، نہیں۔ تو یہ عمل کی جو قبولیت ہے یہ ان کا احسان ہے کہ ہمارے ایسے ناکارہ سے عمل کو، ٹوٹے پھوٹے عمل کو وہ قبول کر لیتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ قبول ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ قبول ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے، خطرہ لگا ہوا ہے، تو اس قبولیت کی پہچان بزرگوں نے یہ بیان فرمائی کہ بھائی ایک دفعہ اللہ کہنے کے بعد جب دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق مل گئی تو علامت ہے کہ پہلا اللہ کہنا قبول ہے، قبول ہے۔ کہ کوئی ہمارے دروازے پر آئے، دستک دے، اس کا آنا ہمیں پسند نہ ہو، ہم دروازہ نہیں کھولتے، نہیں کھولتے، تو پھر اللہ اپنا دروازہ کیسے کھول دے گا؟ اگر اللہ کو کسی کا عمل پسند نہیں ہے تو اس کے لیے نیکی کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو گئی، علامت اس بات کی ہے کہ پہلی قبول تھی، چاہے ناقص تھی، جیسی بھی تھی، لیکن قبول تھی، جبھی تو دوبارہ اپنے در پہ آنے کی توفیق دے دی۔ اگر وہ قبول نہ ہوتی تو اپنے در پر آنے کی توفیق کیوں دیتے؟ تو قبول ہے، اس لیے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان تو مایوسی میں ڈالتا ہے، شیطان کہتا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ نہیں، پڑھنی ہے۔ وہ کھولیں یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، وہ کھولیں یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، صدا لگائے جا۔ ارے کوئی تو دل سے صدا نکلے گی، کوئی تو عرش تک پہنچے گی، کوئی تو ایک نالہ ایسا بہے گا، آنکھ سے ایسا آنسو نکلے گا کہ وہ ایک آنسو زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ کے قرب کی منزلوں پر پہنچا دے گا۔ لیکن کام میں لگے رہنا چاہیے، کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے۔ تو بات اس پر چل رہی تھی کہ اپنے عمل پر نظر نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں تو بہت ساری سنتوں پہ عمل کرتا ہوں تو بس مجھے تو قرب رسول حاصل ہو گیا، اور میں تو بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں تو مجھے تو قرب رسول حاصل ہو گیا۔ نہیں، اللہ سے دعا بھی کرو کہ یا اللہ، پھر وہی بات آتی ہے کہ میں تو ناقص، میرا عمل بھی ناقص۔ اگر اس عمل میں کوئی تاثیر آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، اور اللہ کا فضل کب متوجہ ہوگا؟ جب بندہ اپنے عجز و نیاز کو لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اپنی محتاجگی کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے گا۔ پھر تو یہ کیفیت ہوگی کہ ایک دفعہ اللہ کہنا بھی اس کے دل کی دنیا کو بدل دے گا، اس کے گناہوں کی ظلمتوں کو دھو دے گا، ایک ندامت کی آہ اندر سے نکلے گی، زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ ایک آہ کافی ہے، کیونکہ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ ظاہر انسان کا کیسا ہے، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ وہ کمیت کو نہیں دیکھتا کہ کمیت کیا ہے، کتنی ہے، مقدار کی وہاں پہ وہ نہیں ہے۔ ایک آدمی 1000 رکعت پڑھتا ہے، نہیں، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اور یہ مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، دعا کی عادت ہونی چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مشکلات میں بھی گھرے ہوئے ہیں، ہم پریشانیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کوئی کسی پریشانی میں، کوئی کسی پریشانی میں۔ لیکن جو ذات قاضی الحاجات ہے، حل المشکلات ہے، شافی مطلق ہے، قادر مطلق ہے، ایسی قدرت والی وہ ذات ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ اس کے سوا کوئی مشکل سے نکالنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس ذات سے اپنے تعلق کو کمزور کر رکھا ہے، کمزور کر رکھا ہے۔ اور اس کمزوری کی علامت یہ ہے
کہ ہم لوگوں کے سامنے تو رونا بہت روتے ہیں، جہاں بیٹھ گئے بس اپنا رونا شروع کر دیا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو بھائی جیسے ہم محتاج ایسے وہ بھی محتاج، محتاج کی کیا مدد کرے گا؟ کسی ایسے در پہ جاؤ جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کا در ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، تو اس کے در پہ جاؤ۔ لیکن اس تعلق کی کمزوری کی ایک علامت اور پہچان یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو جائے، لوگوں کے سامنے تو اپنی مشکل کا رونا روئے، کہ جو خود مشکل میں ہے اس کے سامنے اپنی مشکل کو روئے، لیکن جو ذات مشکل کو دور کرنے والی، پریشانی کو دور کرنے والی، اس کے سامنے نہ جائے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی پیش آئے، اور وہ اللہ کے در پہ نہ آئے، وہ لوگوں کے سامنے جائے، لوگوں کے پاس جا کے اپنی مشکل کو بیان کرے، تو فرمایا کہ اللہ اسے پھر مخلوق کے ہی حوالے کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے در پر تو آیا نہیں، پھر مخلوق کے حوالے ہے۔ لیکن اگر کوئی مخلوق کے پاس تو نہیں گیا، اپنی مشکل کو لے کر، پریشانی کو لے کر اللہ کے دربار میں آ گیا، اللہ سے اپنی پریشانی کو بیان کیا، بس اللہ جلد یا دیر اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، پھر اللہ اس کی حاجت کی کفالت کرے گا، اللہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ تو آج یہ تعلق بہت کمزور ہے۔ ہم میں سے ہر شخص سوچ سکتا ہے، اپنے بارے میں اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں 24 گھنٹے زندگی کے گزرتے ہیں، میں نے کتنی اللہ سے دعائیں کی ہیں، اور دعاؤں کے اندر میں نے کتنا وقت صرف کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قرب میں، اللہ کی نزدیکی کے حاصل کرنے میں اور اللہ کے یقین بڑھانے میں جس چیز کو دخل ہے وہ دعا ہے، کہ جتنی زیادہ انسان کی زندگی کے اندر دعائیں بڑھتی جاتی ہیں، مناجات بڑھتی جاتی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے میرا تعلق بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سے مانگنے میں یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، کتنی ہی مشکل میں ہے، کتنی ہی پریشانی میں ہے، جب اللہ سے مانگتا ہے، مانگنے کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دل میں ایک اطمینان سی، سکون کی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ کس وجہ سے آتی ہے؟ اس وجہ سے آتی ہے کہ میں نے اپنی مشکل کو ایسے رب کے سامنے پیش کیا ہے، ایسی ذات، ایسی ہستی کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو قادر مطلق ہے، سب کی مشکلات کو دور کرنے والا، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ تو میں نے ایسی ہستی کے سامنے جب اپنی پریشانی کو رکھ دیا، اب وہی اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ تو یہ یقین دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آج تو یہ کیفیت ہے کہ دعا مانگتے ہیں جب بھی تذبذب کا شکار ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ تو جب ایک تذبذب ہمارے اندر ہے تو پھر تذبذب کے ساتھ دعا کیسے قبول ہو؟ تذبذب کا مطلب کیا ہے کہ یقین کمزور ہے، کامل درجے کا یقین نہیں ہے، جتنا اپنی کوشش پر بھروسہ ہے، جتنا دوسرے لوگوں پر بھروسہ ہے، اتنا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کے اندر جب تذبذب آ جاتا ہے تو پھر وہ دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی، کیونکہ حدیث میں آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو، قبولیت کا یقین۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کتنی 83-84 سال کی عمر ہوئی، کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ دل سے دعا مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو، دل سے دعا مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو دعا دل سے مانگی جائے، ہمتن متوجہ ہو کر اپنے عجز کو، اپنی نیاز کو، اپنے فقر کو، محتاجگی کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، مخلوق کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، اور امیدوں کا مرکز اور محور بنانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان سے امید کیسی؟ انسان سے توقع کیسی؟ ساری پریشانی کا سبب آج یہی ہے کہ ہم مخلوق سے امیدیں لگا لیتے ہیں، مخلوق سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔
فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرے کام آئے گا. اور ظاہر ہے وہ تو خود محتاج ہے، وہ تو خود پریشان حال ہے، وہ تمہارے کام کیا آ سکتا ہے؟ تو مخلوق سے امید کو توڑ کر اللہ کے ساتھ امیدوں کو وابستہ کرنا، اور مخلوق سے اپنی توقعات کو قطع کر کے اللہ کے ساتھ توقعات کو وابستہ کرنا. پھر حدیث قدسی اللہ کہتا ہے میں تو بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا ظنی عبدی بھی، میں تو بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. یعنی میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں تو ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. دنیا کے بادشاہوں کی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ کوئی دنیا کے بادشاہ کے پاس کسی امید کو لے کر گیا، اس بادشاہ نے اس کی امید کو خالی نہیں توڑا، اس کی امید کو پورا کر دیا. تو پھر وہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے. ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ غالباً خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ مجھے یاد نہیں، کہ شکار پر بادشاہ گیا، کہیں راستے میں بھٹک گیا، تو جنگل میں بیاباں میں کہیں کوئی کسی جھونپڑی میں پہنچا. وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، اس نے خدمت کی بادشاہ کی، تو بادشاہ خوش ہو گیا، اور بادشاہ نے کوئی نشانی دی کہ بھائی اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو بغداد میں آ جانا. ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، پانی کی تنگی ہو گئی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ارے بادشاہ نے تو کہا تھا، نشانی بھی دی تھی، بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. تو کہنے لگا کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے تو کوئی ہدیہ لے کے جانا چاہیے، تحفہ. تو تحفہ کیا ہونا چاہیے؟ خالی ہاتھ تو بادشاہ کے دربار میں نہیں جانا چاہیے. اب جیسا وہ دیہاتی تھا، غریب آدمی تھا، ویسی اس کی سوچ بھی تھی. اس نے کہا کہ جی آج کل پانی کی بڑی قلت ہے، قحط ہے. تو بادشاہ کے پاس جو ہے وہاں بھی پانی نہیں ہوگا. تو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں جو پانی کا تالاب ہے گاؤں میں، وہاں سے پانی بھر کے بادشاہ کے لیے لے جاتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ گاؤں میں پانی کا ایک جوہر سا ہوتا ہے، اسی سے لوگ پانی پیتے ہیں، پانی بھرتے ہیں. تو ایک پانی کا گھڑا بھرا اور اس کو گھاس پھوس سے اس کا منہ بند کیا اور وہ سر پہ رکھا اور چل دیا. اور جب بادشاہ کے دربار اس کے محل پر پہنچا تو نشانی بتائی، فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا دیا. بادشاہ پہچان گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا جی یہ تو آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. بادشاہ نے وزیر سے کہا جی کھولو. اب وہ کئی دن کی مسافت کے بعد پہنچا تھا، اس کے اندر تو پہلے وہ جوہر کا تالاب کا پانی تھا، اور کئی دن تک سفر کیا اور اس کا منہ بھی بند تھا، اس میں تو اور بدبو پیدا ہو گئی. جب اس کو کھولا تو پورے اس کے جو بادشاہ کا دربار تھا وہ پورا بدبو سے پوری اس کی بدبو پھیل گئی. لیکن وہی ہے کہ اللہ جس کو بڑا بناتا ہے تو بڑا زرد بھی عطا کرتا ہے. بادشاہ کے ماتھے پر کوئی شکن بھی نہیں آئی، اس کے تیور نہیں بگڑے. اور بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بھائی اس کا یہ گھڑا خالی کر دو اور اس میں اشرفیاں بھر کے اسے دے دو، اور ذرا اسے ہمارے محل کی بھی سیر کرا دو. اب جب محل کی سیر کرائی، وہاں تو پانی کے چشمے چل رہے ہیں، آبشاریں پانی کی بہہ رہی ہیں، صاف شفاف پانی. اب یہ ڈر رہا ہے، یہ لرز رہا ہے کہ میں تو ایسا بدبودار پانی لے کر آیا، کہیں بادشاہ مجھے سزا نہ دے. لیکن وہ بادشاہ سے امید لگا کر آیا تھا، اور بادشاہ نے اس سڑے ہوئے گدلے پانی کے بدلے اشرفیوں کا بھرا ہوا گھڑا اسے دے دیا. تو جب دنیا کے بادشاہوں کے یہاں یہ برتاؤ ہے تو اللہ کے دربار میں تو کیا برتاؤ ہوگا. لیکن یقین تو ہونا چاہیے، امید تو سچی ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسی عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے شایان شان نہیں ہے. اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے اس کے پانی کا گھڑا تھا. ہماری نماز، ہماری عبادت ایسی ہے جیسے اس کے پانی کا گھڑا تھا. اللہ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن اللہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اپنی شان کریمی سے قبول کرتا ہے. ہمارے عمل میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. اس لیے عمل کرنے کے بعد بات یہ چل رہی ہے کہ عمل کرنے کے بعد ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے قبولیت مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ کثرت ذکر کثرت درود کی توفیق عطا فرما. کثرت مناجات کی توفیق عطا فرما. اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا. یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ مخلوق سے ہماری توقعات کو قطع فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. شرک جلی شرک خفی سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ صحابہ کی خلفائے راشدین کی اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا. اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا ناموس صحابہ کا یا اللہ محافظ بنا. یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما. اے اللہ اس کے یہ نئے نئے اثرات ہیں. یا اللہ نئے نئے اس وبا کے رنگ ہیں. یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں ہر امتحان سے آزمائش سے. یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تو اس وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما. ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما. یا اللہ شفا کو نازل فرما. وبا سے نجات عطا فرما. سب کی مشکل کو آسان فرما. سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ سب کی مدد فرما دستگیری فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا. ہر قسم کی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما. سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما. یا اللہ مخلوق کے آگے کسی کو رسوا نہ فرما. اے اللہ تو سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما. سب کی حفاظت بھی فرما کفالت بھی فرما. مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما. یا اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرما. نعمتوں کی قلت دقت سے حفاظت فرما. گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا. آپس میں محبت الفت پیدا فرما. یا اللہ نفرت کو عداوت کو دور فرما. بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا. چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا. خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا.
یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تربیت کا از غیب انتظام فرما، اولاد کی تربیت کے معاملے میں کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔